بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے اس چھپا لینے والے کی، ڈھانپ لینے والے کی؟ یعنی یہ قیامت کا ایک اور نام آ گیا، وہ جو ہے حاقہ بھی تھی، واقعہ بھی تھی، اور مختلف اس کے نام آئے، ایک یہ بھی آئے، غاشیہ ہے، ڈھانپ لے گی، سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بہت ہی ذلت سے دوچار، اور ان کے اوپر گویا ذلت مسلط ہوگی۔ عاملۃ، تھکے ہوئے، محنت کر کر کے جیسے تھکے ہارے چہرے ہوتے ہیں، ناصبہ، بہت ہی تھکاوٹ کا شکار۔ تسلا نارن حامیہ، وہ گریں گے یا جھونکے جائیں گے ایک دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور وہاں وہ کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، مگر کانٹوں والا کھانا ہوگا، وہ جو شجرۃ الزقوم ہے، کانٹوں والا درخت ہے، وہ کھائیں گے۔ لا یسمن، وہ کھانا انہیں موٹا نہیں کرے گا، یعنی آپ کھاتے ہیں کچھ، آپ کی اس میں پروٹین ہوتی ہے، کچھ اور غذائیت ہوتی ہے، آپ موٹا نہیں کرے گا۔ ولا یغنی من جوع، نہ ہی بھوک کو مٹائے گا، یعنی یہ بھی نہیں ہوگا جتنا بھوسا کوئی کام کرے اتنا کام بھی نہیں کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس کے برعکس کچھ چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ، نعمتوں والے، اور جو جیسے نعمتیں جس کو میسر ہوں تو اس کا چہرہ جیسے وہ تر و تازگی ہوتی ہے چہرے کے اوپر۔ لسعیہا راضیہ، جو محنت انہوں نے کی، جو قربانیاں دیں، جو آگوں میں جلائے گئے یا تپائے گئے، اس پہ ثابت قدم رہے، وہ اپنی اس محنت پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اس پر۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بکواس نہیں سنیں گے، بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، وہاں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے بہت اونچے لگے ہوئے۔ واکواب موضوعہ، اور وہاں پیالے لے کر چنے ہوئے ان کے آگے موجود ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور وہاں پہ قالین ہوں گے برابر بچھے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، اور وہاں ان کے جو جیسے سینٹرل پیس ہوتا ہے نا، جو ایک وہ لگے ہوئے ہوں گے پھیلے ہوئے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ تو وہاں کی نعمتیں ہوں گی، تو کیا تم جو کچھ دیکھتے نہیں یہ لوگ کہ اونٹ کو کیسے بنایا گیا؟ یعنی اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ یہ جو صحرا کا جہاز تم لیے پھرتے ہو، یہ صحرا ہی کے لیے گویا اللہ نے بنایا۔ کیسا بنایا گیا اونٹ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے اسے جما دیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی۔ اس سے کوئی یاد نہیں آیا؟ یہ خود بخود ہو گیا یا کسی نے بنایا؟ ظاہر ہے کوئی معقول آدمی تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خود بخود ہو گیا، یہ تو کسی بہت ماہر خلاق کے کارنامہ معلوم ہوتے ہیں، مدبر کا کام معلوم ہوتے ہیں، ہر شے پرفیکٹلی جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے۔ اونٹ کو ہی دیکھو، صحرا میں یہ کس طرح یہ کئی دن پانی کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، اس کا نظام ہے نا جس کے تحت وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ کوئی اور ذی جان جو ہے وہ تو اس طرح نہیں گزارا کر سکتا۔ اس کے پاؤں کیسے بنائے گئے کہ دھنسے نہ زمین کی مٹی میں، اس ریت میں، ہر اعتبار سے اسے اس کام کے لیے موضوع بنایا گیا۔ تو یہ کسی کی خلاقی کا مظہر ہے، کسی کے منصوبے کا اظہار ہے۔ فذکر، تو آپ بھی نصیحت کیجئے۔ تذکر تو اس سے بھی ہو جانا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہی ہیں جو ان کے سامنے بکھری ہوئی ہیں، آپ انہیں مزید سمجھائیے۔ فذکر، سمجھائیے ان کو۔ انما انت مذکر، آپ تو بس سمجھانے والے ہی ہیں، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے والے نہیں، سمجھانے والے ہی ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، تھانے دار نہیں ہیں۔ الا من تولی و کفر، مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہوا۔ آپ نے سمجھا دیا اور وہ نہیں آیا، اس نے منہ موڑ لیا اور وہ انکار کر دیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کر لیں جو جتنی بھی کوئی شرارتیں کرتے ہیں، انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر کر ہمارے پاس آئیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب، ہم ان سے حساب لیں گے۔